السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو بیان ہے، اس بیان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سا رشتہ بنا اور اللہ کے نزدیک کون سا رشتہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس بارے میں اس بیان کو غور سے سنو۔ آپ کو پتا کہ انسانوں میں سب سے پہلی جو رشتہ داری ہے، کائنات کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، قرآن پاک میں ذکر ہے، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جب کائنات کو بنایا گیا، جب انسانوں میں روح پھونکی گئی تو پہلے ماں باپ کو نہیں اتارا، پہلے دادا دادی کو نہیں اتارا، چاچا چاچی، ماما مامی، نانا نانی پہلے نہیں بنائے گئے، سکے بھائی بہن پہلے نہیں اتارے گئے۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آدم، فرمایا یہ کون ہے یہ عورت جو میرے پاس ہے؟ فرمایا یہ تیری زوجہ ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی زندگیوں میں جو جوڑا گیا، سب سے پہلے جو رشتہ داری انسانوں میں ہوئی وہ میاں اور بیوی کی رشتہ داری۔ اللہ کو یہ رشتہ اتنا زیادہ پسند ہے۔ اللہ کو یہ رشتہ کتنا زیادہ پسند ہے جی؟ یعنی انسانوں میں جب رشتہ داری شروع کی گئی تو پہلا رشتہ کون سا قائم کیا؟ ماں باپ کا نہیں، بھائی بہن کا نہیں، پہلا رشتہ انسانوں میں جو اللہ نے قائم کیا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ تبھی اللہ کو طلاق ناپسند ہے۔ اللہ نے جس رشتے کو خود جوڑا ہو، اگر اس رشتے میں کرواہٹ آتی ہے تو ہمارا کام ہے کہ اس کو مٹھاس میں بدلے۔ اگر اس رشتے کو کوئی توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارا کام ہے اس رشتے کو جوڑیں۔ اور اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو میاں بیوی میں صلح کرا دیں، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب موجود ہے جو جان بوجھ کے میاں بیوی میں دشمنیاں ڈلواتے ہیں۔ وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے وہ لوگ۔ تبھی تو اللہ نے کہا نا کہ مجھے طلاق پسند نہیں ہے۔ پسند کیوں نہیں؟ جس رشتوں کو خدا نے خود بنایا ہو، جسے اللہ نے خود انسانوں کے لیے سب سے پہلے پسند کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں چاہیں گے کہ اس رشتے کے اندر خرابی آ جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا سمجھایا ہمیں؟ فرمایا اپنی بیویوں سے بغض نہ رکھو۔ بغض مطلب دل کے اندر دشمنی نہ رکھو۔ اگر کچھ باتیں ناپسند ہیں تو کچھ پسند بھی ہوں گی۔ جو پسند ہوتی ہیں بس مرد وہی ہوتا ہے جس میں اللہ نے برداشت کی طاقت دی ہے۔ جو گالی کے جواب میں گالی دے وہ بزدل ہے۔ جو گالی کے جواب میں گالی دے دے وہ بہادر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں جو گالی دیتے ہیں؟ سیاست میں بھی، اقتدار میں بھی جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں وہ گالی دیتے ہیں۔ جو ہمت والے ہوتے ہیں، بہادر والے ہوتے ہیں، وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ گالی دینا گھبراہٹ کی پہلی نشانی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ تکرار میں کوئی بندہ گالی دے رہا ہے، بری بات کر رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ گھبرا گیا ہے ان حالات سے اور وہ ڈر رہا ہے آپ سے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اپنی بیویوں سے بغض نہ رکھو، اور جو باتیں ان کی پسند ہیں ان کو یاد کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا مشہور قصہ ہے نا، ایک صاحب کی شادی ہو گئی کہیں بڑے گھرانے میں، تو بیوی بڑی اکھڑ ملی، تو اکثر اس کو ڈانٹ دیتی تھی کسی نہ کسی بات پہ۔ تو اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میں مسلمانوں کا جو خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے جو بادشاہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جا کے شکایت کرتا ہوں اپنی بیوی کی کہ دیکھو جناب یہ تو بار بار میرے سے ایسے کرتی ہے۔ اور عمر کون ہے؟ ماشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے وہ خلیفہ ہیں، نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں۔ 1,24,000 صحابہ رسول اللہ کے مرید ہیں۔ کیا ہیں جی؟ مرید ہیں۔ اور اکیلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی مراد ہیں۔ اللہ سے مانگ کے لیا ہے، اللہ سے مانگا ہے۔
اور غصہ کتنا ہے، ذرا سی بات کے اوپر ناراض ہو جاتے، درہ 24 گھنٹے ہاتھ میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگتا تھا نا کہ اگر کسی نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، ہمارے ہاں تو اب حکومت نے بل پاس کیا، مسلم پرسنل بورڈ کا ایکٹ پڑھیے جو وکیلوں کو پڑھایا جاتا، لکھا طلاق بدعت، یعنی ایک مجلس میں 3 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کو طلاق بدعت کہا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھا کہ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا تھا تو درہ لگواتے تھے کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اتنی بڑی زیادتی کرو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ گیا، کہنے لگا یار میری بیوی بہت ڈانٹتی مجھے، میں اپنے خلیفہ سے شکایت لگاتا ہوں، وہی اس کو سیدھا کر دیں گے۔ تو مسجد نبوی میں پہنچا تو معلوم کیا تو پتہ لگا دوپہر کا وقت ہے، حضرت گھر گئے کھانا کھانے، پیچھے گھر ہی پہنچ گیا۔ جن لوگوں کو اپنا کام ہوتا ہے نا، انہیں اپنا ہی کام ہوتا ہے، انہیں دوسرے کے کام سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اگلا کہتا ہے ہمارا کام ہو جائے، تم جو ہے سوتے رہو جاگتے رہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جاتے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، اب یہ ابھی پہنچے ہی تھے گھر۔ اب جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی آ ہی رہے تھے جواب دینے کے لیے دروازہ کھولنے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے کہا، میں پنجابی تو انہوں دستا ہوں، کہندی پتندر پیچھے ہی آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے ناراضگی میں کہا کہ یہ پیچھے ہی آ گئے، سارا دن تم مسجد میں رہتے ہو، سارا دن مدینہ کی سڑکوں کے اوپر لوگوں کا حال پوچھتے ہو، ساری رات چہرے پہ نقاب ڈال کے مدینہ کی وادیوں میں گھومتے ہو، فرق کام ہی کوئی نہیں سوائے ان مسلمانوں کی خدمت کے، ابھی 2 منٹ کے لیے گھر آئے ہو کھانا کھانے کے لیے، یہ پتندر پیچھے ہی آ گیا ہے۔ اب وہ جب ان کی بات سنی نا، اس نے وہ گھبرا گیا، کہتا میں تو سمجھا تھا میری بیوی اکڑو ہے، یہاں تو خلیفہ کا ہی برا حال ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران مسکراتے رہے، ہنس ہنس کے اپنی بیوی کی باتوں کا جواب دیتے رہے کہ کوئی بات نہیں بھلے مانس، میں دیکھ لوں گا، تو پریشان نہ ہو، میں آ گیا ہوں۔ تو اس کو یہ بھی سنائی دے رہا تھا کہ اتنا جلال والا خلیفہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاہو جلال کی یہ مقام تھا جاہو جلال کا کہ جب خلیفہ بنے بیت اللہ میں ایک شہزادہ طواف کر رہا تھا اور اس نے طواف کرتے ہوئے غلام کو تھپڑ مارا تھا کہ اس غلام کا پیر اس شہزادے کے کپڑوں پہ آ گیا۔ عمر نے بلایا اپنے پاس، فرمایا تم نے اس غلام کو تھپڑ مارا؟ کہنا ہاں میں مارا، کیونکہ بادشاہ تھا نا اپنے ملک کا۔ اس غلام کو کہا میرے سامنے اس کے منہ کے تھپڑ مارو، کیونکہ کسی نے اللہ کی زمین کے اوپر کسی کے اوپر حاکم نہیں بنا کے بھیجا کسی کو۔ اتنے جاہو جلال والے تھے۔ لیکن گھر میں اب وہ بیوی اندر سے ڈانٹ رہی ہے، تو وہ جو باہر بندہ کھڑا تھا نا، تو اس کا تو بیچارے کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، کہتا میں تو اپنی والی کی شکایت لگانے آیا تھا۔ تو وہ بیچارہ واپس پلٹا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب دروازہ کھولا دیکھا جا رہا ہے، آواز ماری کہ بھائی رک جا، کیا بات ہے؟ کہیں گا بس رہنے دے، میرے والی تیرے والی سے ٹھیک ہے، کچھ اتنے حالات خراب نہیں ہیں۔ پکڑا اپنے پاس بلایا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی علیہ السلام نے ہماری ماں کو ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساری زندگی ایک لفظ نہیں کہا ناراضگی کا۔ بیوی سے محبت کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کا خیال رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور فرمایا جب ہم ان کی سنتے ہیں دنیا ہماری سنتی ہے، اور فرمایا ان کی کیوں نہ سنیں، یہ میری غیر موجودگی میں میرے بستر کی حفاظت کرتی ہے، میری غیر موجودگی میں میری اولاد کو پالتی ہے، میری غیر موجودگی میں میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، میری غیر موجودگی میں میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر یہ میرے آنے پر چند ناراضگی کی باتوں کا اظہار مجھ سے کر بھی دے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں کو کھلے دل کا ہونا چاہیے، کمزور دل کا نہیں ہونا چاہیے۔ جو نکاح والے دن وعدہ کر لیں ساری زندگی نبھانے کا، نکاح کے دن وعدہ کر لیں ساری زندگی
निभाने का, और फिर चंद दिनों के बाद उनको लगे कि मैं नहीं निभा सकूंगा, मियाँ साहब ये निकाह है कि जन्नत तक का वादा है, ये निकाह है, दुनिया नहीं जन्नत तक का वादा है। लिखा है कि अगर बहुत अच्छे अमाल होंगे, अगर जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हूरें भी मिल गई तो फरमाया कि उन हूरों का सरदार उस बीवी को बनाया जाएगा जिसने दुनिया में तुम्हारे साथ वक्त गुजारा है। अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा हमारी माँ हैं। नबी अलैहिस्सलाम को एक दिन छोटी सी बात कही, नबी अलैहिस्सलाम के दिल को लगी, बड़ी अदब से फरमाया या रसूलल्लाह आप उस बुढ़िया को बहुत याद करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा अम्मी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सोने पाक नबी अलैहिस्सलाम अपनी पहली ज़ौजा को बार बार याद करते थे, हर लम्हे। उनकी कोई सहेली आ जाती थी उसका भी इकराम, उनके बच्चे आ जाते थे पहले वाले उनका भी इकराम, उनका कोई पड़ोसी आ जाता था उनका भी इकराम। नबी अलैहिस्सलाम के प्रोटोकॉल में भी ये नहीं कि जो भी बंदा जो है वो जिस वक्त मर्जी नींद से उठा ले, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के दौर में आप अगर आराम भी कर रहे होते थे और अम्मी खदीजतुल कुबरा का कोई रिश्तेदार आ जाता था तो आराम छोड़ के उसके साथ मुलाकात करते थे। अब ये छोटा सा जब चुटकी की अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो नबी अलैहिस्सलाम आप दीदा हो गए। फरमाया आयशा खतीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब पूरी दुनिया के लोग मेरे दुश्मन थे। खतीजा उस वक्त मेरे साथ थी जब मक्के के जर्रे जर्रे से लोग पत्थर उठा के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ मारते थे, जब अबू जहल हमारा मुखालिफ था, जब उतबा मुखालिफ था, जब उमैया साजिशें करता था, जब अब्दुल्ला बिन जिदान जैसे बदतरीन काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। फरमाया आयशा जब सारे मक्के वाले मेरे दुश्मन थे, खतीजतुल कुबरा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब और कोई अल्लाह के अलावा दुनिया में मेरे साथ नहीं था।